جو نجکاری کا شعبہ ہے اس میں کھربوں روپے کی نجکاری جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے. یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, اور فلور آف دا ہاؤس پہ میں نے یہ پڑھ کے سنایا وہ قانون کی شک جس کے اوپر لا منسٹر نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا. وہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان اداروں کی نجکاری کریں, پر نجکاری کرنے سے پہلے وہ شکوں میں تبدیلی کرتے ہیں جہاں پہ وہ اس مینجمنٹ بورڈ کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ سیاہ کو وہ سفید کریں اور سفید کو وہ کالا کریں. وہ اختیار ان کے پاس ہوگا قانوناً کہ وہ جو ریٹ مرضی کریں اس ادارے میں جو مرضی کریں. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرض مال میں آپ کو NHE کے آپ کو میں پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن وہ جو ریٹ مرضی کریں اس ادارے میں جو مرضی کریں, تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرض مال میں آپ کو NHE کے آپ کو میں پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی بات کروں, یا وہ چاہتا ہے یا اس کا بورڈ کوئی چاہے ان کی منمانی پہ ان کے ٹھیکیداروں کو کوئی ریٹ ملتا ہے وہ اپنی مرضی کریں گے. نہ کوئی پارلیمنٹ کی اوورسائٹ ہے نہ کسی اور کی. لہٰذا یہ دن دیہڑے جس کو انگریزی میں ڈے لائٹ رابری کہتے ہیں کہ دن دیہڑے یہ ڈاکہ مار رہے ہیں, اس کے اوپر کسی کو انہوں نے یہ موقع نہیں دیا کہ اس قانون کا مطالعہ ان قوانین کا مطالعہ صحیح طریقے سے ہونا چاہیے تھا. میں کرمنل لا کی بات کر رہا ہوں. کرمنل لا آپ کا فوجداری کا قانون ہے, اس پہ ہمیں نہیں معلوم یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کا امپیکٹ پوری پاکستان کی عوام پہ ہے. خواتین و حضرات, یہ اپنی مانی کرنا چاہ رہے ہیں. ان کے پاس یہ کرپٹ لوگ ہیں, ان کے پاس مینڈیٹ ہے ہی نہیں. فارم 47 کی پیداوار والے کیا ملک کے لیے کریں گے, اور ان کو چاہیے تھا یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو بھیجتے. کیا ایسی ضرورت پڑی کہ یہ جلد بازی کرتے. اوور ٹو چیئرمین صاحب. جناب تھینک یو. ہم صرف یہ بات پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو بھی قانون سازی ہو رہی ہے ہم صرف اور صرف مختصراً میں یہ عرض کروں کہ جو آرڈیننس پیش ہوئے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانون سازی پارلیمان کا حق ہے, اور قانون سازی جب آپ نے کرنی تھے تو جو اسمبلی کے رولز وضع ہوئے ہیں اس کے مطابق پارلیمان قانون سازی کرے. آج پہلا دن ہے کہ حکومت نے قانون سازی کی ابتدا رولز کو وائلیٹ کرتے ہوئے اور آئین کو وائلیٹ کرتے ہوئے ابتدا کی ہے. قانون میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر آرڈیننس بھی آگے پروملگیٹ ہونا ہے اس کے لیے اگر وہ سرکمسٹانسز ہے کہ وہ کسی صورت ایکٹ بننے کے لیے ابھی ٹائم نہیں ہے, اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو سکتا, اویلیبل نہیں ہے, کوئی بھی اور ایمرجنسی ہے تو آپ لے ڈاؤن کر کے آگے پروسیڈ کریں. پر اس صورت میں بھی 3 دن پہلے آپ وہ قانون جو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ سارے ممبران صاحبان کے نوٹس میں لے آئیں تاکہ وہ اس کو پڑھ لے اور اس میں اپنی رائے دے سکے. ہر ممبر ایک ہیوج نمبر آف جنرل پبلک کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہی آئینی طریقہ کار ہے. آج اس طریقے سے ایوان میں یہ بل پیش کیے گئے اور جس طریقے سے ان کے ریزولوشن کروائے گئے ہم سمجھتے ہیں یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طرز عمل کو اڈاپٹ کرتے ہوئے حکومت آج آگے بڑھی ہے. دوسری بات یہ کہ اسلامو فوبیا کے آج جس دن ہم بھی ایک فنکشن کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ KP ہاؤس میں 3 o'clock, جس کی بنیاد اور جس کی مرہون منت ہوا ہے وہ ہے عمران احمد خان نیازی صاحب, جس نے ساری مملکت کی پوری دنیا میں آج کا دن وہ مقرر کروایا اسلامو فوبیا کے. اس میں بھی ہم گزارش کریں گے کہ سارے ہمارے ساتھ آپ شرکت کریں. جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر ایوب صاحب اور چیئرمین گوہر صاحب نے آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ تو ابھی پارلیمنٹ نہیں رہا, یہ تو مجلس شورا نہیں تھا جو ضیاء الحق نے بنایا تھا, اسی ٹائپ کا کوئی چیز بن گئی ہے. اور جس نے MNA بننا ہے اس کو چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ہے نا کوئی ساز باز کرے, کوئی پیسے شیسے دے دے, کوئی منت سماجت کرے, یا کوئی جو راستے آپ کو معلوم ہے آپ بھی بن سکتے ہیں MNA. یہ جو ہے نا یہ کوئی الیکٹڈ ہاؤس نہیں بن گیا یعنی. اور انٹرسٹنگلی ابھی وہ تو چھوڑے کہ انہوں نے جو ہے نا جس طرح لوگوں کو یہاں لے کے آئے ہیں اور جس طرح انہوں نے الیکشن کروایا ہے, ابھی قانون اور آئین کی بدترین خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور طریقہ کیا کر رہے ہیں کہ جو ہمارے انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کو مزید 20 سیٹیں دینی ہیں, اور اس کے لیے تاکہ ابھی تو ویسے بھی انہوں نے اتنی سیٹیں بنائی ہیں, ہماری سیٹیں بھی اپنے کھاتے میں لے لی ہیں. کوئی اس کو مانے گا پارلیمنٹ, کون اس کو مانے گا, کون اس کو رسپیکٹ دے گا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے انلیگل ہو رہا ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہو رہا ہے. تو یہ جو ہماری باقی ایک تو انہوں نے کل ڈیسائیڈ کر لیا ہے 19 اور ہے پنجاب سے, تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی کسی طرح جو ہے نا مسلم لیگ نون کے حوالے کریں. تو اس سے تو بہتر ہے
کہ آپ پارلیمنٹ کا جو آپ نے اتنا خرچہ کیا بس نوٹیفیکیشن کروا لیتے. جس طرح مجلس شورا کے اجرا الحق نہیں کیے ہیں تو ابھی جو ہے نا نوٹیفیکیشن کروا لے, عوام کا پیسہ بھی نہیں لگے گا. اتنی لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ نعرے مارتے ہیں, منشور دیتے ہیں, کوئی کہتے ہیں میں 300 یونٹ پمپ دوں گا, کوئی کہتا ہے میں یوں دوں گا. تمہارے پاس اختیار کیا ہے؟ وہ پارلیمنٹ کی تو خود کوئی سہ نہیں ہے, تم کس قسم کی بات کر رہے ہو؟ لیکن میں ایک بات بالکل واضح کروں, بالکل کیٹیگریکلی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ مزاحمت کریں گے. میں اپنی ورکر کو بھی یہ تسلی دینا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ ایک لمبی جنگ ہے, یہ مختصر نہیں ہے. دیر از اے لانگ وے ٹو گو. ہمیں جو ہے نا لمبا سفر جو ہے نا کرنا ہے. امید ہماری انشاءاللہ, امید ہماری اسٹرگل میں امید ہوگی, اور ہم اس ملک کو وہ ملک بنائیں گے, وہ پاکستان بنائیں گے جو قائدین کا پاکستان, جس میں آئین اور قانون کی حکمرانی, جس میں ہر شہری کے حقوق برابر ہوں گے. اور یہ جو کر رہے ہیں, جو کھلواڑ کر رہے ہیں اور پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ جو یہ آگے پیچھے ہو رہا ہے, انشاءاللہ ختم ہوگا. وہ دن قریب ہے جب خلق خدا جو ہے نا طاقت میں ہوگی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا ویٹ کریں, جس طرح یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, اس سے انشاءاللہ میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی ایوان میں بھی مقابلہ کریں گے اور روڈ پہ بھی ان کا مقابلہ کریں گے. ہم مزاحمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ روا ہو رہا ہے, اب بھی لاس ہو گیا. آپ کی صدارت میں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب آخری اجلاس سے خطاب کرنے آئے. جو منظر تھا وہ سب کو یاد ہے, ریکارڈ پہ موجود ہے. صدر پاکستان آصف علی زرداری جلد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنے والے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ چور کا یہ موقف ہے, اس موقع پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے موقع پر آپ کا کیا موقف ہوگا؟ اور دوسرا, ان آرڈیننس کو آپ مسترد کرنے کی قراردادیں لا سکتے تھے, جو آپ کو تو بہتر جانتے ہیں ہم سے, تو یہ آپ سے نکل نہیں ہو کہ آپ اس کے پہلے قرارداد مسترد بھائی جان ہم نہیں, ہمیں تو پتہ نہیں تھا نا, ابھی آ گئے تو اس طرح تو نہیں ہوتا, اسمبلی تو اس طرح نہیں چلتی. اور ہم نے ہمیشہ کیا ہے, جب ہم کوئی قانون لے کے آتے تھے ہم اپوزیشن کو اعتماد میں لیتے تھے, اور یہ پارلیمنٹ کا پروگیٹو ہے کہ وہ اس کو دیکھے, وہ اس کو سمجھے, اس کے اوپر بات کرے, باس ہو جائے. اس طرح کبھی نہیں ہوا. ہم اس دن بھی بھرپور احتجاج کریں گے. ہم بالکل مانتے ہیں یہاں جو ہے نا مینڈیٹ چور بیٹھے ہیں, یہاں جو ہے نا فارم 47 والے بیٹھے ہیں, ہم ان کو نہیں مانتے. اور آپ کو یہ یقین دہانی کرتے اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں گے یا ہماری کوئی پریشر آئے گا, دباؤ ہوگا, نہ ڈریں گے نہ پیچھے ہٹیں گے, انشاءاللہ مزاحمت کریں گے. اور وہاں پہ ایک سیکنڈ بات کر رہے تھے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ قانون سب کے لیے برابر کریں گے. یہ وہ آپ کے ساتھ 2 سال ظلم و بربریت ہوئی, الیکشن آپ لوگوں سے چھین لیا گیا, لیکن آپ لوگ ابھی تک نام لینے سے کتراتے ہیں ان عناصر کا جو الیکشن چوری کرتے ہیں, جو جبر کرتے ہیں, جنہوں نے آپ کے کارکنوں کو غائب کیا لوگوں کو. دیکھیں میں اس کا بڑا کیٹیگریکل ہم جواب دے چکے کہ آئینی طور پہ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. خان صاحب سے یہ کوسچن کیا گیا, خان صاحب نے جیل میں بھی سارے میڈیا کے سامنے کہا کہ ہمارے لیے رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن کی ہے, چارج ود دا ڈیوٹی کنسٹیٹیوشن نے کیا ہے. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا. یہ سپریم کورٹ کے نوٹس میں بھی ہم لے کے آ چکے تھے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو آپ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ریٹرننگ افسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہے, کائنڈلی ان کو عدلیہ سے لے لے تاکہ یہ ڈائیورٹ ہو جائے, اور ہمیں یہ اندیشہ تھا. اس لیے یہ ذمہ داری میں اگر کوئی فیل ہوا ہے تو وہ الیکشن کمیشن ہے. دیکھیے میں جو اس وقت جو سب کچھ ہو رہا ہے, جو جس طریقے سے سب کچھ چل رہا ہے, یہ مجلس شورا سے کوئی آگے بڑی بات نہیں ہے. ایک ایک کر کے کریں جی. مرحوم صاحب پہلا اجلاس جو ہے وہ غیر مدت تک ملتوی بھی ہو گیا اور ابھی تک اپوزیشن لیڈر کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. آج بھی کہا گیا کہ اسکروٹنی کا عمل جاری ہے. کیسر صاحب آپ یہ بتائیے گا, آپ اسپیکر ہیں, کیسی اسکروٹنی ہوتی ہے, یہ اس کے اوپر اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بہت نامناسب ہے. اپوزیشن لیڈر بیسیکلی جب الیکشن ہوتا ہے پرائم منسٹر کا, تو جو پرائم منسٹر بن جاتا ہے وہ پرائم منسٹر, جو اس کے مقابلے میں ووٹ لے لیتا ہے تو پبلک میں ہو جاتا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب جو ہے نا اس میں اگر ڈیلنگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں تو وہ نامناسب ہے.
इनको इमीडिएटली जो है ना अपोजिशन लीडर का जो है नोटिफिकेशन निकालना चाहिए। वो स्क्रूटनी प्रोसेस सच बहाना है, उनको इमीडिएटली आइन और कानून के मुताबिक इमीडिएटली उनको नोटिफाई करना चाहिए। एग्रीमेंट है वो 31 मार्च को खत्म हो रहा है, इससे पहले कल आपसे कोई राब्ता किया गया या कोई खत आपने भेज दिया? उमर अयूब साहब, नहीं जी, IMF के साथ हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। आज मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये 7 ऑर्डिनेंसेस यहाँ पे ले किए गए, जिसमें फौजदारी कानून का भी ऑर्डिनेंस इन्होंने उस पर तरमीम का किया। हमारा ये सवाल है, ये फौजदारी कानून में जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम लाई जा रही है, ये क्यों लाई जा रही है? ये मेलिफाइड इंटेंट है, और ये बाकी भी चीज़ें जो है यहाँ से इन ऑर्डिनेंसेस में हमें करप्शन और पैसे की बो आ रही है बहुत शदीद, और हमने इसको अपोज किया। यहाँ पे इन्होंने कहा जी कि आपने इसके खिलाफ रेजोल्यूशन, यही चीज़ हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बताई है, और बाकी हाउस को भी हमने चैलेंज किया, और पीपल्स पार्टी के अरकान ने भी इस चीज़ की तायद की कि उनको भी मौका नहीं दिया ये पढ़ने का। एक आपसे सवाल बड़ा अहम कि जहाँ एक तरफ जो है वो KPK का वज़ीर आला जो है वो मिलने के लिए आता है शहबाज शरीफ से, और वहाँ वो कहते हैं सियासी कैदियों को रिहा कर दें, दूसरी तरफ जो है ये ऑर्डिनेंसेस जो है वो पास किए जा रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो PTI ने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो रेफरेंस जो है वो प्रेसिडेंट को भेजने की तरफ आप जा रहे हैं, जो आईनी तरीक़ाकार है, आप किस हद तक जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का फोरम तो अब आपके पास है। बिल्कुल आपने दुरुस्त सवाल किया। सबसे पहली बात यह है कि अली अमीन खान साहब चीफ मिनिस्टर KPK गए थे यहाँ पे नाम नहाद वज़ीर आज़म से मिलने के लिए, सिर्फ इसलिए कि हमारे सूबे का हक है, आइनी हक है नेट हाइडल प्रॉफिट्स का, क्योंकि आगे बजट आ रहा है और सूबे को चलाना है, और वो वाजिबात मरकज़ ने अदा किए होते हैं। क्योंकि मैं ख़ुद पावर मिनिस्टर रह चुका हूँ, मुझे मालूम है कि वो कितने वाजिबात हैं, और उसके बगैर सूबे का चलना मुश्किल होता है अपने सूबाई हक के लिए। दूसरी आपने बहुत अहम बात पूछी कि उसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ हम लोग क्या करें, उसके ख़िलाफ़ अगले दिनों में आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला सब चीज़ जो है वो सामने आएगी, और आइन और कानून के मुताबिक हम लोग चलेंगे, और उसको भी हम लोग टफ टाइम देंगे। और आखिरी चीज़ जो मेरे भाई ने स्पीकर असद कैसर साहब ने बात की है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस मौजूदा करप्ट नामनहाद हुकूमत ने एक लॉलीपॉप दी है कि उसे वो कनाडा बहैसियत सफ़ीर भेजना चाहते हैं, और उसकी कीमत जो उससे अदा कराई जा रही है, उसने झुकानी है, वो है कि कम अज़ कम 20 सीटें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट्स ने जीती हैं, वहाँ पे वो रिकाउंटिंग करके गलत चीज़ तरह से कर सकते हैं। और ख़ुद आप अंदाज़ा लगा लें, आप सब मीडिया के साथी हैं, जिस वक्त आपका प्रिजाइडिंग अफसर वहाँ पे होता है तो आपके वोट जो है वो रिजेक्टेड वोट वो सेपरेट थैले में, सेपरेट बैग में डाले जाते हैं कागज़ में, और वो आपका रिटर्निंग अफसर के पास जाते हैं, उसकी टैली होती है, उसके ऊपर फॉर्म 47 बनता है, उसके ऊपर कंसोलिडेशन होती है, और फिर अचानक अभी आके वो रिजेक्टेड वोट की तादाद ज़्यादा हो जाए, ये फ्रॉड के अलावा और कोई चीज़ नहीं है, और हम लोग इसको रिजेक्ट करते हैं। IMF के हवाले से प्राइवेटाइजेशन के इस पर बात की है। इमरान खान ने खुद प्राइवेटाइजेशन के मामले पर मियां मोहम्मद सुमरो और तरीन के साथ मुलाकात करते रहे, और पहले मरहले में 10 स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले गए, फिर 24 के बारे में किया। आपकी लेजिस्लेशन के बारे में इशू है या प्राइवेटाइजेशन के लेजिस्लेशन के ऊपर है? जिस तरह के रात की तारीकी में आपके, और आप ज़रा रिकॉर्ड मेरा देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आपको पढ़ के नहीं सुनाता, बुनियादी तौर पे जो हुकूमत करने जा रही है वो तरमीम करने जा रही है कि उस इदारे का बोर्ड या वो लोग, उनकी मर्जी होगी कि क्या वो कुछ करें, जो आपका इवेंट है, जो चीज़ें होंगी वो खुद उसका तयन करेंगे, हुकूमत का और उस चीज़ का कोई वो तयन नहीं होगा। ट्रांसपेरेंसी जो है वो इफेक्ट हो रही है। ये इस चीज़ पे हमारा इतराज़ है कि स्टैंडिंग कमेटी के सामने आई थी चीज़, उस पर डिलिब्रेशन होती, प्राइवेटाइजेशन ज़रूर करें, पर उसका तरीक़ाकार ट्रांसपेरेंटली जो है वो होना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में लीडर साहब की अपोजिशन जो है वो पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम में शेडो मतलब आप वेटिंग फॉर प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, शेडो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, तो उसमें एक पार्लियामानी निज़ाम में एक शेडो कैबिनेट का ऐलान कर दिया जाता है। तो आपके वजीर कानून साहब, शेडो वजीर कानून साहब हमारे सामने मौजूद है, वजीर खादा रखे हैं, तो आप कोई शेडो कैबिनेट का ऐलान करने वाले? बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट, बहुत शुक्रिया।